میں جس ہستی کا ذکر کرنا چاہنا اس ہستی نو امام سجاد بھی آپ دیں، اس ہستی نے امام زین العابدین بھی آپ دیں، اور اس ہستی کا نام والد نے جو رکھا ہے وہ علی ہے۔ مولا حسین پاک دے بیٹے اللہ رب العزت نے امام علی مقام نے 3 پتر عطا کیتے اور اپنے والد نہ محبت دا انداز ایسا ہے، اتنی زیادہ محبت ہے کہ 3 بیٹیاں دے نام اپنے والد دے نام تے رکھے اور پچھان واسطے انہاں دے ناماں دے نال ایک دے نام دے نال لگیا علی اکبر، ایک دے نام دے نال لگیا علی اصغر اور ایک دے نام دے نال لگیا علی اوسط، یعنی کہ درمیانے۔ اے علی اوسط نے جنہاں دا میں ذکر کرنا چاہنا، اور کربلا دی دھرتی دا عینی شاہد جنہیں سارا منظر اپنی اکھاں دے نال ویکھیا، اپنے بھائیاں دی شہادت، چاچیاں دی شہادت، والد دی شہادت، محبین دی شہادت، اور پھر یہ منظر الگ کربلا دا عزیز و اقارب نے ویکھنا اکھاں دے نال شہید ہو رہا، اور پھر جدو سارے شہید ہو گئے امام علی مقام تیار ہونے لگے تھے، امام سجاد بیمار سن، اتنے علیل سن کہ کھڑے نہیں سی ہونا، تیار ہو گئے اپنے والد دی بارگاہ دے اندر عرض کی ابا جان میں نہیں اجازت دے، فرمایا پتر تو کی رہے، عرض کی سارے جان میں شہادت بھی جان، میں پیچھے رہ جاواں۔ پچھلے جمعہ مبارک کے اندر میں چند گزار شہادت دے بارے عرض کیتیاں سن کہ شہادت ایسا منصب ہے کہ جن محبوب علیہ السلام کی تربیت یافتہ کوئی بھی بدر تو لگ کے کربلا بھی کرتی تکڑ ہر ایک نے یہ جامع شہادت بھی کی خواہش بھی کی ہے، اور رب العالمین نے کہیں بھی قبول بھی فرمائی ہے۔ یہ بڑا عظیم منصب ہے، اور عرض کی تھی ابا جان میں جامع شہادت پینا چاہنا، فرمایا پترا میری کربلا دے اندر میری ازمائش ختم ہو رہی ہے، یہ سن کے تیری شروع ہو جانی ہے، کربلا تو بعد تیری شروع ہو جانی ہے، تیری طبیعت ٹھیک نہیں تو گھر دی مستورات پاک زادیاں ساڈے کو بس انہاں کی تذکرہ ہے، یہ پاک زادیاں اے جدو بعد کوئی وضاحت ایسی بیہودہ جیڑی بندہ کوئی بھی مسلمان اپنی بیٹی دے بارے نہ برداشت کر سکے، والے بیت دی بیٹیاں دے بارے بکواسات کر کے دیا کہ میں مصائب سنا رہا امت نہ، میں کہ چوڑیا جہان دیا منہ بند کر، سمجھ نہیں دینا ہوندی اے کیڑا گھرانہ ہے، یہ وہی گھرانہ ہے جنہاں دے بارے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے پاک گھرانہ ہے، منہ بند کاری وجیاں چبڑا نہ مار، اپنی ماں بیٹی دے بارے کریا کر، او گھرانہ ہے دا بس ادب۔ میاں صاحب فرمایا طاقت ہو رہا دور نہ لایا، اینی گل ہے، طاقت ہو رہا طاقت مجبور سی، زور نہیں لایا، ایک ہاتھ اٹھان دے دعا واسطے جے محبوب علیہ السلام دی عبادت طویل ہو سکتی ہے، رب کعبہ دی قسم ہے امام حسین پاک ہاتھ اٹھا دیں اللہ کوفیان برباد کر کے رکھ دیتا، لیکن وجہ کی سی اے مرضی خدا سی، اس رب دی مرضی نہ بنانے واسطے طاقت ہونے زور نہ لایا، طاقت مجبور سی زور نہیں لایا۔ حاضرین محترم صرف اتنا عرض کروں گا کہ پاک زادیاں فرمایا بیٹا تیرا امتحان ہونے تو شروع ہو جانا ہے، میرا کربلا کے اندر ختم ہے، اور کوئی بھی مذہب ہوئے کوئی فرقہ ہوئے کسے فرقے نہیں کسے کتاب کے اندر کالی سیاہی کے اندر چٹی کے اندر سوئی کے اندر کوئی ثابت کر کے دے، چوک کے اندر کھڑا کر کے گولی مار دے، رب کعبہ دی قسم اپنی بات کا ذمہ دار کسے مقام دے امام حسین پاک دی سیرت کے اندر یا آپ دے کلام کے اندر ملحوظات کے اندر ایک بات موجود ہوئے کہ امام زین العابدین نے ماتم کیتا ہوئے یا امام زین العابدین نے اس طریقے دا غم دا اظہار کیتا ہوئے جس دی آج دنیا مثال دے رہی ہے، نہ سینہ پٹیا ہے نہ واہ ویلی کیتی ہے، اور بیماری دے عالم دے اندر اتنے صدمے تو بعد اتنی تکلیف تو بعد اتنے عزیزان دنیا تو جان تو بعد نہ نماز چھوڑیے نہ قرآن دی تلاوت چھوڑیے، نہ قرآن دی تلاوت چھوڑیے نہ ہی نماز چھوڑیے، اور زین العابدین دا لقب آج دے کسے ملا نے نہیں دیتا، یہ اس دور دی بات ہے جس دور دے اندر کسے ایک بندے دی نماز جماعت نہ رہ جاندی سی، سارا دن رو کے گزار دیندے سن، سارا دن انہوں نے جدو ویکھیا کثرت سجدیاں دی، ایک ہوندا ساجد سجدہ کرن والا، ایک ہوندا سجاد بہت سجدے کرن والا، جدو امام زین العابدین دی عبادت لوگوں نے ویکھیا، لوگوں نے لقب دیتا کہ اے وہ شہزادہ ہے جنہوں سجادہ کیا جاتا ہے، مطلب ہے بہت کثرت نال سجدے کرن والا۔ اور 15ویں صدی دے اندر میں اور تسی
انہاں دے نام دی عزت دی وجہ نال آپ نے سانو عزت عطا فرمائیاں اور اسی انہاں دے نام دے کھان والے ہاں۔ ذرا یہ سوچئے، یہ خیال کریے کہ جیڑی انہاں دی سیرت سی، جیڑا انہاں دا کردار سی، کیا سا اس کردار نے اپنایا اور کیا امام علی مقام خوش ہو رہے ہیں ساڈے عمل ویکھ کے؟ اور اے جڑے محبت والے انہاں محبت والے دیہڑے قیامت دے کس کیٹاگری دے اندر کھڑا کیتا جاوے گا؟ یزیدی کردار دے اندر یا حسینی کردار دے اندر؟ 10 دیہڑے ماتم کیتا، افسوس کیتا، آئے حسین کیتا۔ میں کہ آئے حسین تے بندے ہی نہیں، جنہیں رب نے عظمت عطا کی بس ہی کوئی لفظ ہے واہ حسین، واہ حسین۔ کیا بات ہے حسین دی کہ جس نے اپنے نانے دے دین کی خاطر سب کچھ قربان کیتا لیکن اوف نہیں کیتی، واہ حسین۔ اور کیا جس مشن دی خاطر شہادتاں ہوئیاں وہ مشن پورا ہو گیا 10 دن تو بعد؟ مسجداں ساڈیاں ویران، ساڈیاں بیٹیاں دیاں عزتاں اسی خود کمال کر رہے اور انہاں دی مستورات دی عزت دی حفاظت کرنے والا خود رب ہے، خود رب ہے اور انہاں دی حفاظت ہے۔ اور یہ وہ جے میں لفظ بھی نہیں بولنا چاہنا، جی وہ جے بندے بولتے ہیں تسی جان دیے سارے، اور ساری کائنات دی عزت رب کعبہ دی قسم امام علی مقام دے جوڑیاں تو قربان، انہاں دی عزت دے سامنے ساڈی عزت دا تے معیار ہی کوئی نہیں۔ ساری کائنات دی عزت ایک پاسے، امام علی مقام دی عزت ایک پاسے اور عزت ہے۔ تو یہ وہ شہزادہ جڑا کربلا دا عینی شاہد ہے، کردار کیے کہ اتنے دکھ اتنے صدمے ملن تو بعد عبادت کا دامن، اللہ کی رضا کا دامن اور چہرے تے اللہ دے شکر ادا کرنے دے اثار نے۔ اور خود امام زین العابدین کا قول ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ عبادت کرتا ہے کس وجہ تو کہ جنت مل جائے، اور جنت دی طرف دے اندر عبادت کرنا کوئی جرم ہے نہیں۔ اللہ خود قرآن کے اندر فرمایا تسی عبادت کرو نیک مال کرو تو اللہ جنت عطا کر دیا نا۔ عبادت جنت دی طلب دے اندر کرنا جرم ہے نہیں، لیکن امام کی فرمان دیں، امام زین العابدین نے فرمایا لوگوں جنت دی طلب دے اندر عبادت کرنا اے مالداراں دی عبادت ہے، اور دوزخ کو ڈر کے عبادت کرنا فرمایا اے فقیراں دی غرباء دی عبادت ہے، دوزخ تو ڈر کے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت دے شکر دے اندر عبادت کرنا ہے مومنین دی عبادت، نہ جنت دی طلب ہوئے نہ دوزخ دا خوف ہوئے، عبادت صرف اللہ دا شکر ادا کر دیا ہویا بندہ کر رہا ہوئے۔ فرمایا مومنین دی عبادت ہے، یہ اللہ دے خاص بندیاں دی عبادت ہے، اور اس تو بڑا صدمہ کائنات دے اندر ہو ہی کوئی نہیں سکتا کہ اتنے عزیز اکھاں دے سامنے شہید ہو جان، زبان پہ پھر بھی شکریہ ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے، عبادت نہ چھوڑی ہوئے، تلاوت نہ چھوڑی ہوئے، ریاضت نہ چھوڑی ہوئے، اور سجدیاں دا انداز کیے ایک ایک ہزار رکعت نوافل امام زین العابدین رات دے اندر پڑھتے سن۔ سبحان اللہ۔ اور جو لفظ زین العابدین اے عابدین دی زینت ہے، رو رو کے پروردگار دی بارگاہ کے اندر دعاواں کرنیاں کہ اللہ میرے حال سے رحم فرما، اور انداز کیے وجود ایسا ہے کہ گناہ دے قریب نہیں جا سکتا، اے امت نے درس دیتا جا رہا ہے۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں امام زین العابدین دی سیرت کے اندر پہلا درس کہ تکلیف سے صبر کرنا ہے، دوسرا درس کہ ہر حال کے اندر نماز پڑھنی ہے، اللہ رب العزت دے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر آپ معاف کرنا بہت پسند کرتے سن۔ ایک غلام آپ نے وضو کرا رہا، وضو کے درمیان وہ برتن گریا، آپ کے چہرے تے لگا زخم ہو گیا، تو آپ دے بولن تو پہلا غلام نے قرآن دی آیت پڑھی، تیسرے سپارے کے اندر موجود ہے جہاں مفہوم ہے کائنات اور آپ فرماندا ہے کہ مومن غصہ پی جاندے اور معاف کر دیندے۔ جب اس آیت پڑھی آپ نے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، آپ نے فرمایا جا تین اساں آزاد کیتا، جا تین اساں آزاد کیتا۔ یہ معاف کرن دا انداز ہے۔ اور آپ دے باغ دے اندر نوکر کام کرتے سن، جہاں نوکر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا سی، پوری شکایت آتی سی، آپ فرماندے سن جا تین آزاد کیتا۔
وہ غیر ذمہ کا مظاہرہ کر رہا ہے. ساڈے بھی کیا حوصلے ہیں کہ ایک نوکر رکھے ہوئے تنخواہ دینا ہوئے بندہ ڈیرے جائے پٹھے نہ پے ہون پانی نہ مالن پیا ہوئے تو من بندہ آ کے پیسے لے لا خوش ہے دے تو جا انج ہوندا ہے. ساڈیاں زباناں تے ایسے غلیظ الفاظ آن دے اور ہاتھ جتیاں تک بھی جائے گا ڈنگوری تک بھی جائے گا پھر بہت برا بلا آ کے اسی ودیا کرن بیچارے پیسے بھی نہیں تے تباہ ہو جا. امام زین العابدین کا حوصلہ ہے کہ جس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا آپ نے معاف کر دینا فرمانا جا دن آزاد کی. اور ایک دن ایک نوکر کی شکایت آئی جب شکایت پہنچی آپ نے فرمایا جا دن آزاد کیتا انہیں ہاتھ جوڑے انہیں آخیا ہو رہے ساری سزا برداشت کرانا پر میں تھوڑی چوکھٹ تو جانا نہیں چاہتا. تھوڑی چوکھٹ تو کیسی غلامی ہوئی یار کیسے افراد ہوندے انہیں آخیا دنیا دی آزادیاں تھوڑی غلامی تو قربان مینو آزادی نہیں چاہیے مین تھوڑی غلامی قبول ہے سونیا جو مرضی اور سزا دے لو پر مین آزاد نہ کرے میں تھوڑی چوکھٹ تو نہیں جانا چاہتا. تو اے امام زین العابدین کا کردار ایک معاف کر دینا برداشت کرنا. اور واقعہ کربلا تو بعد 36 یا 40 سال عرصہ امام زین العابدین دنیا سے تشریف فرما رہے اور زندگی دا معمول کی سی اللہ دی عبادت کرتے رہے محبوب دا دین لوگاں سکھاندے رہے دین سکھاندے رہے دین پڑھاندے رہے مدینے دی دھرتی دے اندر. اور سخاوت دا انداز یہ گرانے سخاوت ہے سخاوت دا انداز ہے کہ امام زین العابدین اپنے دور کے اندر کئی گھر ایسے سن جنہاں دی کفالت کا ذمہ اٹھایا سی اور کوئی کیمرہ نہیں سی کوئی اخبار نہیں سن کوئی ویڈیو نہیں سی کوئی ایسی تماش بھی نہیں سی کئی گھر ایسے سن. اور آپ دے بارے یہ بھی لکھا گیا کہ لوگ یہ بھی تبصرہ کرتے سن امام زین العابدین دے بارے کہ امام زین العابدین سخاوت نہیں کرتے. یہ بھی لوگ آنے سن کہ سخاوت وہ دی وجہ کی سی وجہ ایسی کہ آپ ظاہر نہیں سن کرتے. سادے کو پہنا دے کام ہوندے ہی نہیں باقی سے غریب جنہاں نیکی کیتی جاوے بھلا کیتا جاوے پہلا یہ عمل ہے کہ ہوندے ہی نہیں. یہ اگر ہو جائے کسی غریب دی خدمت ہو جائے مدد ہو جائے تو سانوں نہیں دیر تک آرام نہیں ہونا ساڈا میدا نہ پاٹ جائے جنہ چر پورے لوگوں خبر نہ ہو جاوے. لوگوں پتہ لگنا چاہیے چلوکیاں پتہ لگنا چاہیے ویڈیو پڑھنی چاہیے اخبارات ہونا چاہیے فلاں صاحب نے بڑی مہربانی کی ہے کسی غریب کے تھرو پہنچ جائے. میں کہا چلے جان دے ایک وہ ظلم کیتا جا قیامت اگر مٹنا کوئی نہیں. ویڈیو تو مر جائے گا جنہیں تو خدمت کی تھی وہ مر جائے گا پر ویڈیو نہیں جائے گی. ہو سکتا ہے 7ویں نسل دے کوئی بندہ ویڈیو کٹ کے وہ دی اولاد نہ کہ تو اس گھرانے دا جڑا وڈیرے منگتے مر گئے سن. عزت نفس مجرور نہیں ہوندی اور رب العالمین انسان دی عزت کی بہت قدر ہے اور انسان نہ رب العالمین بڑی محبت کرتا ہے. کئی گھر ایسے سن جنہ دی کفالت کا ذمہ امام زین العابدین نے اٹھایا سی اور کسی بندے نے خبر ہی نہیں سی کسی نے علم ہی نہیں سی. رات دے اندھیرے دے اندر انہاں دی چوکھٹ دے راشن گھر دا پہنچ جاندا سی. جدوں صبح اٹھنا دروازہ کھولیا ہوئے کہ راشن موجود ہے پتہ ہی نہیں کون دے گیا. ایک چھوٹا جہا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے. پھر امام زین العابدین جب دنیا کے رخصت ہوئے غسل دیتا گیا غسل دین واسطے جدوں لباس اتاریا تے آپ دے جسم دے اوتے کمر دے اوتے رسیاں دے نشان سن رسیاں دے نشان سن. لوگاں غسل دیتا تعجب کیتا کیا نشان کھائی دین. نوکر غلام جڑا سی وہ بولیا اس آخیا کہ میں نے پابندی سی حضور فرمایا سی کہ تو کسی کے اظہار نہیں کرنا خبردار کسی کے نام نہیں لینا. رات دے وقت اپنی کمر دے اوتے بوریاں رکھ کے تے میں نے سن رسی پیٹی بننی کوئی شاید ڈگ نہ جاوے رسی پیٹی بننی کوئی شاید ڈگ نہ جاوے. یہ جڑے جسم دے نشان نے یہ انہاں رسیاں دے نشان نے امام الانبیاء دے غلاموں بعد پتہ چلیا لوگاں نے یہ بڑے ہی گھرانا سا کہ یہ سان خبر نہیں ہوئی کفالت ہے نا سارے لوگوں نے پائی ہوئی جڑے آنے سن کہ سخی نہیں سخاوت نہیں کرتے انداز سخاوت دائے سی. تو امام الانبیاء دے غلاموں امام زین العابدین بھی ہستی ہے کہ آپ جا رہے ہیں رستے کے اندر ایک نوجوان کھڑا ہے جس نے بد کلامی کی غیر الفاظ بولے. امام زین العابدین آپ نے اپنے غلام نے فرمایا انہیں ایک سوٹ دے ان کچھ پیسے دے ویکھنا ویکھیا انہیں گالاں دتیاں اور اے انعام دے رہے ہیں. اس پوچھیا سونیا سا میری گل دی میں نہیں آئی ہاتھ جوڑے میں گالاں دتیاں تو ہمیں انعام پہ دیندے ہو. فرمایا جو کوئی تیرے کول سی تو وہ دیتا ہے جیڑی ساڈی تربیت ہے جو ساڈا طرف ہے وہ دیتا ہے. بات تو اتنی ساری ہے. لوگوں نے کیا
اے امام اسی یقین رکھنے ہاں او تاثیر گرتی جا جو امام الانبیاء نے تھوڑے ابا جان دے منہ کے اندر زبان رکھ کے گرتی دیتی سی وہ تاثیر موجود ہے. آپ دے وجود کے اندر سخاوت بھی انتہا ہے اور برداشت بھی انتہا ہے. اور جدو عارف علیہ سلطان نے اس منظر ہوئے کہ اپنی زبان حال کے اندر ترجمہ کیتا جی آپ کو میں سنا دیں ایک باری محبت نال سارے آپ کو سبحان اللہ. سلطان نے فرمایا کہ تھوڑی جی تکلیف بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوئے نا 3 دہاڑے مسیت نہیں آیا پوچھو کی ہویا او جی میں پہ جانا سا تے پیرے تے کنڈا لگیا تے ہوں میرے کو نہ وہ پیر نہیں سیدھا تریندا یہ پہلا کام نیکی سی تے نیکی چھڑ دیتی پہلا کام عبادت جو یہ وجود کے اندر ایسی تو چھوڑ دیتی کدوں جدو پیر تے کنڈا چپیا کولوں تے نہیں پیاندا اور میں ایسا بزرگ ہستیاں جاننا جڑے کنڈا چپن دے مسیت چھڑ دے اندر اور میں انہاں چوکھیاں بزرگ ہستیاں جاننا جنہاں کنڈا بھی نہیں چپتا تے چھڈی بیٹھے
انہاں بزرگ ہستیاں زیادہ میں جاننا جنہاں نے گنڈا بھی نہیں چبیا تو انہوں بھی چھڈی بیٹھے تو نہ کی ہے کہ پوچھو کون ہو اسی حسینی ہیں میں کہ حسینی بننے واسطے کردار نے کنے بنانا حسینی بننے واسطے جا کردار امام زین العابدین دا یہ وہ بندہ جڑا اکھاں نال ویندا رہیا مندر کسے ویکھیا اور کسے ویکھیا او تے جان دشمن سن یا سجن سن سجن شہید ہو کے دشمن کرتے رہے ہوں دشمن جو ہے نا وہ شہید کرن تو بعد پھر کی خیال ہے انہوں نے کامیابی یا انہوں نے بہادری دے کسے بیان کرتے رہے پھر میں آخر جھوٹے جہان دیے دین کتوں آواز آئی آدھا اتوں آواز آئی میں آخر چبڑے جی تو آواز آئی تو نام ہی لایا نا اتوں آواز آئی نہ اتوں بند ہوندی ہے نہ تھلیوں بند ہوندی ہے آوازاں آ رہی ہیں تین کاربلا اس انداز نال بیان کیتا کہ جی میں بڑے کمزور ترین سن حضور دے گھر والے بڑے مجبور تے بے بس سن گھر والے میں کہی وہ چوڑا نہ مار سچی گل کر او بیان کر جو امام زین العابدین نے فرمایا او بیان کر او کردار اپنا جو امام زین العابدین نے اپنایا انہوں نے بڑی کسی اور تکلیف ہو سکتی ہے ہاں اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ رب کعبہ دی قسم جس بندے دے دل دے اندر اہل بیت دا بغض ہوے مومن ہی نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا گارنٹی یہی بات ہے اور خود امام زین العابدین نے فرمایا لوگو جیڑا ساڈی محبت دے اندر دنیا تو گیا دن قیامت دے ساڈی جنت دے دامن آسا ہوتی جنت دے زامن ہے محبت دے اندر گیا محبت تو مراد ہے نہیں کہ حق بندہ بات جائے ولو کار جی ایسے ایسے کلمات بولے کہ جڑے نہ زمین برداشت کرے نہ آسمان اہل بیت کی محبت دے شرائط نے سامنے رکھ کے حضور دی آل نال محبت کرنی ہے ایسا نہ ہوئے کہ حضور قسمت ایسا جنہوں نے حسین ملے حضور دی خوش نصیبی کہ امام حسین پاک نواسے ملے وہ بن کر چبڑے جہان دی میں کیا امام حسین کی خوش نصیبی کی رب نے اپنا محبوب نانا بنایا امام حسین کی خوش نصیبی ہے کہ حضور نانا ملے صحابہ کی خوش نصیبی ہے کہ حضور امام ملے اور جس نے جو عزت ملی ہے چاہے آل ہوئے چاہے ازواج ہون چاہے صحاب ہون اللہ دی عزت دی قسم میرے نبی نے جوڑیا نہ صدقہ ملی جو بھی عزت کسی نے ملی ہے اور اسی اس عزت دے قائلہ اسی اس منن دے قائلہ کہ جو کسی نے ملے ہے حضور دی وجہ تو ملے ہے تو یہ طریقے ایک مومن دا طریقہ کاری منن دا ہے ایک جھوٹ اٹھیا سا کیا وہ سوال کی تعالی پاک اگے تے ہو جواب دیندے کے آنٹی ہو سا کیا علی یہاں جو تو ہر شے بندی رہی ہے تو وہ تو کول سا دے یہاں تو ہے خدا ہے توبہ استغفار میں کہ کمینیا خدا دا خوف کا تو رب دے قرآن دا انکار کیتی بیٹھے وہ دیاں چبڑا مار کے اور پھر ساڑی حکومتاں ساڑے ادارے اے گونگے بان کے ہر شے برداشت کر رہے یہ وہ دیاں بکواساں اور محل خانہ ویڈیو آنا لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کو خدا مانتے ہیں آپ دس رہے لوگ کہتے ہیں ہم علی کو خدا مانتے ہیں اور سنو میں اس ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہم علی کو خدا نہیں خدا سے افضل مانتے ہیں کسی نے وہم ہوئے میں ویڈیو بکھانا اور اس چبل تے جھوٹ کا نام ہی دسنا اور کہڑے کمینے تے کہڑے کنجر نے بکواس کی تھی اور کفریہ کلام ہے یہ وہ جیاں چبڑا نے بیان سننا حرام نے ساڈا نوجوان طبقہ سوشل میڈیا کی زینت ہر وقت خدا را ہر ایک دی عزت کرو اولیاء دی عزت کرو انج کرو جی میں رب رسول نے دسیا اہل بیت دی عزت کرو انج جی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اور صحابہ دی عزت احترام کرو انج کرو جی میں حضور نے دسیا رب نے قرآن نے دسیا اور ہے عزت دار صحابہ تو بڑا عزت دار کیڑا ہو سکتا ہے جنہ حضور دی خاطر قربانیاں دیتی ہیں اور ایک کربلا دے اندر ایک جو سی ابتدا تے بدر جو ہوئی سی ایک جو سے بدر جو ابتدا ہوئی سی بدر تو لا کے کربلا تک جتنے بھی حضور دے غلام تے حضور دی آل والے شہید ہیں یہ سارے دے سینے دے اندر نور ایمان سی حضور دی محبت سی ایمان دا جذبہ سی حق دے ڈٹ کے اور کافر دے سامنے کھلو کے اپنی جاناں دے نظرانے دیتے اور اس دین کی سر بلندی واسطے دیتے جیڑا آج دے دور دے اندر گلیاں دے اندر
بازاراں دے اندر اس دین کی رسوائی کرنے والے حضور دے امتی نے میں اور تسیاں ایک جی پوچھتے حضرت کو کون ہے جی میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں جی میں کیا نہیں حسینی بنی نا تو آؤ امام الانبیاء غلاموں امام زین العابدین عبادت ساری خیرات اللہ کی عبادت میں کر کے اللہ کا شکر ادا پہ کرتے ہیں کائنات والے درس کے دیتا جا رہا ہے اتنے بھی تو کیا اور اتنی مسیح اٹھایا اور گھبرانا نہیں اللہ یہ تو شکر ادا کرنا ہے کیوں موقع کر اتنی بڑی مسجد سمجھ رہنا ہے امام زین العابدین حج جواب سے خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اس وقت تک گورنر حسان انہیں لے لیا جنہوں وہ پہلے پہنچیا ہوا ہے حضر اسود کا بھوسا لینا چاہتا ہے لیکن حجوم بھی انہیں رش انہا ہے سپاہی انہوں نے ہٹا رہے ہیں حجوم رش پیچھے کر رہے ہیں پر رش پیچھے نہیں ہٹ رہے لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے یہ حسان نامی جناب ہے گورنر پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر گزری ہے جب تک کی پکڑ ماری ہے گلہ پھلائے آیا حضر اسود کی طرف لوگ رستہ چھوڑ رہے ہیں انہیں بیچیا حیران ہویا میں بادشاہ میں گورنر ایک کون ہے جی خاطر جناب رستے چھوڑے جا رہے ہیں بننے ایک بندہ کھلوتا انہیں پوچھیا ایک گورنر جاننا ہے کون ہے حالانکہ وہ پتہ لگ گیا ہے کون ہے پر انہیں بغت کے اندر آ کے کیا دیتا میں نہیں جانتا انہیں آقا میں دسنا وہ ایک شاعر سنیا کا میں دسنا ہے کون ہے دس کون ہے آنے تو دینا ہے جنہیں حضر اسود کا بھوسا نہیں گیا خوشی محسوس کرنے اللہ کا شکر ہے اس نے حضر اسود کا بھوسا دیا انہیں میں کائنات والے ہوا جنہیں کھانے کا بھی جناب بھوسا نہیں اور دل کے اندر مسرت خوشی محسوس ہوتی ہے اچھا کھانے کا میرا بھوسا دیا ہے وہ سب گیا اور والا جائے ہوئے جو پورے عمر میں ایک بھوسا نہیں دے حضر اسود خوشیاں منانا اے او شرابہ ہے جب کھانے کا بلا بوسا نہیں دے رہے کھانے کا بلا بوسا رہا ہے اے خوشیاں مناتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے جب بوسا رہا ہے حضر اسود اے جناب خوشیاں منانا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے جناب بوسا رہا ہے انہیں جناب سارا فلسفہ شاعری کے اندر ایک شان بیان کر دی گئی اپنے سپاہیوں نے حکم دیتا ہے انہوں پیار کرتے ہو امام انہوں کی یاد ہوا امام زین العابدین نے دعا فرمایا کر تشریف لے گئے آپ نے وہ خبر پہنچی کہ وہ جڑا شاعر ان کو اللہ نے یاد کر دیتا ہے وہ اپنے رکوع پہ بھیجے وہ مال بھیجے اپنے جنت پیسے بھیجے فرمایا جاؤ میں ساری شام کے اندر شیر لکھے نے وہ گھر کے اندر بچے بھی ہونے گے کام والے بھی ہونے گے کیونکہ وہ گھر کے اندر آ گیا ہے جاؤ کی خدمت کر گیا جب وہ پہنچیا غلام وہ شاعر کو نے کیا جا جا کے امام زین العابدین کے سامنے عرض کری کہ سونے دنیا سے بڑیاں شاعریاں لکھیاں نے اس پیسے کی خاطر اس مال کی خاطر آج حضور کی عام جواب سے شیر بولے نے سویا میرا پیچھا پیسہ نہیں ہے صرف ہے جانا جب دن کی آمد آئے ہوئے جب دن کی آمد آئے ہوئے میری یہ شہادت پیش کر دے گیا جے اللہ میری مقصد فرما دے امام زین العابدین کو غلام پہنچیا انہیں آجا حضور نے مار واپس دے دیا ہے امام زین العابدین سارا واقعہ غلام نے دسیا امام زین العابدین نے فرمایا جہاں میرا مال واپس دے جا انہوں کہہ دے میرا رسید دے واپس کدی نہیں جو رسید لئے یہ جگہ واپس نہیں دے اے بھی رکھ لے نہیں کر قیامت جنبی فرمایا جدوں وقت آوے گا اسیان دے آدمی بنا کے اللہ نے من کرنا فرماوے اسی شادی بن جاواں دے اے امام زین العابدین اے او شہزادہ جن نے کربلا دا منظر اکھاں نال ویکھیا ہے ساری زندگی کوئی ایسا کام نہیں کیتا جڑا شریعت دی خلاف ورزی کرتا ہوئے اللہ کا شکر ادا کیتا کی گل اصل کی ہے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا اور امت نے درس دے کے گئے امت نے دسیا کائنات والےو جڈی وڈی مصیبت آ جائے رستہ خدا والا چھوڑنا نہیں اللہ رب العزت کی بات کا دل دعا ہے کریم پروردگار نے جو بیت کی سیرت کو اپنان کی اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ